اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میں نے تجھے بہترین امت بنایا ہے، اس لیے میں نے تجھے بہترین امت بنایا ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو اور نیکی کی طرف بلاؤ۔ یعنی اصل چیز تبلیغ ہے جو لوگوں پر کرنا ہے، لوگوں کو برائی سے ہٹا کر نیکی پر لے کر آنا۔ وہ برائی سے ہٹا کر لوگوں کو نیکی پر لے آنا کیا ہے، اس پر ابن باز اپنے کتاب العقیدہ میں فرماتا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی نبی آئے سب نے یہی دعوت دی کہ اللہ کے توحید پر آ جاؤ اور شرک پر سے نکال کر ایک اللہ کے توحید پر لوگوں کو لے آنے کی کوشش کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تبلیغ کی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ صحابہ کرام نے بھی یہی تبلیغ کی کہ اصل تبلیغ کا مقصد یہی ہے کہ لا الہ الا۔ اب اللہ کیا ہے؟ اللہ کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس میں جو ہے مجتہدین کیا لکھتا ہے، امام ابن تیمیہ اپنے کتاب فتاوی ابن تیمیہ میں لکھتا ہے کہ اللہ کی اصل محبت یہ ہے کہ محبت کی ہے، کہ یعنی محبت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زبان پر ہوتا ہے، کیونکہ ذکر جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کے ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ نماز کا ٹائم رکھا گیا، روزوں کا ٹائم رکھا گیا، ہر چیز کا ٹائم رکھا گیا ہے، لیکن ایک ہی چیز ہے جو ہے ذکر، جس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ہر وقت میری یاد میں، میرے ذکر میں لگے رہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ثنا، اپنے ذکر کے سوا کوئی بھی چیز پسند نہیں ہے، اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر اپنے قرآن میں کیا۔ کیوں کہ اللہ غیرت والا ہے۔ اس حدیث میں کیا کہ اللہ غیرت والا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں ہے، اس لیے تو اللہ نے فحش کو حرام کر رکھا ہے، اور اللہ کو یہی پسند ہے سب سے زیادہ کہ ہر وقت میری یاد، میری ذکر میرا ہونا چاہیے۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے اکثر ذکر اللہ حتیٰ یقولون مجنون، تم اکثر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ لوگ تجھے مجنون کہے، تجھے پاگل کہے، ہر وقت ہر جگہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب اسے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پر آؤ تو وہ تکبر کرتے ہیں اور تکبر کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اصل جو تبلیغ ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ہے۔ لا الہ الا یعنی الہوں کی نفی کرنی ہے۔ الہوں کی نفی تب ہوگی جب ایک اللہ کا ذکر ہوگا، ایک اللہ سے محبت ہوگی، ایک اللہ سے پیار ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے سوا تمہاری ہر بات دنیا کی جو ہے نا وہ مردود ہے۔ جو بھی باتیں کرتے ہو تمہارے اوپر محشر کے دن وبال ہوگا۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے رب کے یاد میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ جو چیز اللہ کو پسند ہے لیکن وہ چیز ہمیں کیوں نہیں پسند آتی ہے؟ جو چیز اللہ کے محبوب کو پسند ہے وہ ہمیں کیوں نہیں پسند آتی ہے؟ جو چیز اہل بیت کو پسند ہے، جو چیز صحابہ کرام کو پسند ہے، وہ چیز ہمیں کیوں نہیں پسند آتی ہے کہ ہم بیٹھ کریں، محفلیں سجائیں، ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی ثنا ہماری زبان میں ہونی چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ جہاں بھی بیٹھے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں، تبھی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے تو آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔